السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج ہے سیٹرڈے اور 12 مارچ، آئی گیس 12 مارچ ہے، سیٹرڈے ہے۔ اور آج رات میں سوچ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں سے کیا بات کرنی چاہیے، اور سوچتے سوچتے، کیونکہ میرے بچے ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں، تو میں اس پوائنٹ پہ سوچ رہی تھی کہ میں کیوں اپنے بچپن کی بات زیادہ کرتی ہوں۔ کیونکہ جو بچپن ہوتا ہے، ایک منٹ، کیونکہ جو بچپن ہوتا ہے نا، وہ آپ اس میں بے فکرے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور وہ کیوں نہیں ہوتی، میں اس موضوع پہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بے فکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے سر پہ سلامت ہیں، جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں لائف میں، وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے بچے بے فکر ہوتے ہیں۔ کوئی خاندان میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی کسی سے ملنا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، وہ ساری جو ٹینشنز، گھر میں پیسے ہیں نہیں ہیں، کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے، تو وہ ساری ہیڈک پیرنٹس کی ہوتی ہے۔ اور مطلب ایک مرکز ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ایک یونٹ ہوتے ہیں فیملی کا۔ اور اس لیے ان کے سائے، وہ ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے سائے میں جو پودے نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، وہ بے فکر ہے، ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، وہ اپنے مزے میں چل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بلیسنگز ہوتی ہے پیرنٹس کے، جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور جو بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، ان کی لائف میں کوئی سٹریس نہیں آنے دیتے، یا اپنے جھگڑے بچوں تک نہیں پہنچنے دیتے، تو وہ بچے بہت بلیسڈ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب جب میں غور کرتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ 60s کے اینڈ کے بچے اور 70s کے سٹارٹ کے بچوں نے بہت چل لائف، ویسے تو اب تو باقی سارے گزر گئے، اب جو اب ہم جس ایج میں ہیں بڑے، ان لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے۔ مثلاً کیا دیکھا ہوا ہے، میں وہ بات سوچ رہی تھی۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، راشن کارڈ دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں راشن کارڈ، یہ بہت، میں چھوٹے عمر میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک راشن کارڈ ہوتا تھا، جس میں ہمیں وہاں سے چینی اور آٹا ملا کرتا تھا۔ یہ دو چیزیں مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ملتا ہو، لیکن مجھے چینی اور آٹا یاد ہے کہ راشن کارڈ سے وہ ملا کرتا تھا۔ اور ہمارا بڑا بھائی اور امی کہا کرتی تھی کہ جاؤ یہ راشن کارڈ لو، اور کچھ پیسے دیا کرتی تھی، اور ہم جا کے ایک ڈیپو، اس کو ڈیپو بولا کرتے تھے، جہاں راشن کارڈ دکھا کے آپ یہ سامان لیتے تھے۔ تو اور کیا ملتا تھا یقین کرے، کچھ نہیں یاد، صرف یہ یاد ہے کہ راشن کارڈ ایک چھوٹا سا ایک کارڈ ہوا کرتا تھا، جس پہ تاریخ ہر مہینے کا ایک جو ہر خاندان کو ایک اماؤنٹ میں ملا کرتا تھا، وہ چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ہر گلی میں، جب ہم نے بچپن گزارا پنڈی میں، اور یہ میں پنڈی کی ہی راشن کارڈ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، مجھے لاہور کا نہیں پتا۔ میں اپنے بچپن، جو کیونکہ ہوش ہمیں پنڈی میں آیا اور میٹرک تک وہاں رہے، تو مجھے وہ لائف بہت اچھی طرح یاد ہے کہ فیئر لیس لائف تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور پھر جو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہر گلی میں ایک ڈاک خانہ ہوا کرتا تھا، ایک کھڑکی ہوتی تھی، اور یقین کریں خط ڈالنے کا جنون تھا، اور خط ڈالنے کا، اور خط جو آتا تھا، اور خط لکھنے کا، اور وہ پڑھنے کا، السلام علیکم، بالکل آداب سے، فقط آپ کی تابع دار بیٹی، یا فقط آپ کے ماموں، مطلب ماموں کو جب خط آتا تھا تو لکھتے تھے امی کو، فقط آپ کا بھائی، پیارا بھائی، اور اس طرح۔ وہ کتنی خوبصورت وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں نے دیکھی ہی نہیں۔ پھر ایک ریڈ کلر کا وہ ہوتا تھا پوسٹ، جس میں خط ڈالتے تھے، پوسٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوسٹ آفس، اللہ، میں بھی نہیں پتا،
جس میں خط ڈالتے تھے، وہ ایک گول سا وہ بنا ابھی ہوتا بھی تھا، ہے کینٹ میں ایک لگا جہاں ہم آنٹی کی طرف جاتے ہیں نا تو ان کے کارنر پر لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لیٹر باکس. لیٹر باکس. او مائی گاڈ، اتنے ہوتے تھے، میں جگہ یہ جگہ ہوتے تھے. پوچھ رہی ہوں کہ جو آپ کو راشن ملتا تھا فری میں ملتا تھا؟ نہیں نہیں، تھوڑے پیسے میرا خیال ہے دینے ہوتے تھے، وہ سستا ملتا تھا اور تھوڑے پیسے میرا خیال، مجھے اب یہ بھی نہیں یاد قسم سے کہ وہ فری میں نہیں کچھ ملتا زندگی میں. حکومت میں نہیں نہیں، وہ تھوڑے پیسوں میں ملتا تھا، وہ ایک ریٹ فکس کیا ہوتا تھا کہ ہر فیملی کو 5 کلو جائے گا یا آٹا 10 کلو جائے گا، وہ ایک فکس ہوتی تھی ہر فیملی کے لیے، اور لیکن مناسب پیسوں میں ہوتا تھا. مجھے اور نہیں یاد کہ آئل ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، لیکن مجھے چینی اور آٹا مجھے یاد ہے کہ یہ چیزیں ملا کرتی تھی. اب مجھے میرے پاس چائے آئی ہے. تو ہاں، تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں نا، یہ بچوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے. اور پوسٹ آفس جاتے تھے اور خط کا ایڈریس لکھنا، اس کو دینا، سٹیمپ لگوانا، ٹکٹیں لگانا. ٹکٹیں وہ ہم نے کہنا جی ہمیں پنڈی بھیجنا ہے، تو وہ اگر لاہور میں ہوتے تھے تو پنڈی کی ٹکٹیں، اگر پنڈی میں ہوتے تھے تو وہ 5 روپے کی دے دیں، 2.5 روپے کی دے دیں. اس طرح ہمیں ٹکٹس ملا کرتی تھی، اور وہ لگانا، اس کو تھوک کے ساتھ لگانا. ایسے کرتے تھے بچپن میں، کیونکہ بچے ہوتے تھے، سمجھ نہیں ہوتی تھی، تو وہ لگانا کا بھی ایک، میں کہتی ہوں. اور خط بند کرتے تھے لٹرلی، وہ خط کو، بچے ہوتے تھے نا تو خط کا ویسے تکونا سا بنا ہوتا تھا، اس کو کرتے گیلا کرتے تھے اور اس کو بند کرتے تھے. اپنے امی ابو کو خط لکھنا ہوتا تھا. کبھی ابو امی لاہور آتے تھے، چاہے وہ 1 ہفتے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کو خط لکھنے میں جو مزہ آتا تھا، ساری سچویشن لکھنا. پھر اخبار پڑھنے کا. پھر ایک ٹائم آیا کہ جب ہمارے ابو جو تھے اللہ بخشے، وہ ان کو بڑا شوق تھا میری طرح کہ ریڈنگ کیا کرو. لیکن ہاں بیٹھو ابھی، ہاں تم نہیں اتنی نظر آؤ گی. تو یہ بڑا ہوتا تھا کہ اخبار. اچھا، اور ہم اخبار کیسے پڑھتے تھے؟ ہم نے ریڈنگ کا جو چسکا پڑھا نا، وہ ایسے تھا کہ پڑھنا جیسے اناؤنسر یا خبریں پڑھا کرتے ہیں. تو باقاعدہ اس کو کھول کیسے پڑھنا، آج کی تازہ خبر، یہ ہوا، فلاں نے فلاں کیا. تو بالکل ایسے نیوز کاسٹر کی طرح اخبار پڑھنے کا بڑا مزہ آتا تھا. اور ہمارے زمانے میں جو یہ ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے میں جو بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے، کلیاں، اس کی آوازیں نکالنا، اس کا ایک اپنا ہی ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا تھا. اچھا، اب کے بچے یہ سیزن دیکھ کے اتنے میچیور ہو چکے ہیں، یقین کریں کہ ہم شادی پہ بھی معصوم تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ سینس نہیں تھی کہ اپنا خیال کیسے کرنا ہے. جب شادی ہونے والی تھی، ویکس کا پتہ ہی نہیں تھا، بال ایڈے بڑے سن تے جویاں ہو گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ معصومیت کی یہ انتہا تھی. مونچھیں تھی اور شادی ہو رہی ہے مونچھوں والی. ایک دو چیزیں، ایک معصومیت، ایک وسائل. نہیں سدرا دیکھو، جب وسائل نہیں، وسائل انسان پیدا کر لیتا ہے جب وہ جب وہ ہوشیار ہوتا ہے نا، وہ وسائل بھی پیدا کر لیتا ہے. یہی کہہ رہی ہوں کہ 2 الگ چیزیں ہیں کہ معصومیت نہیں. میری بات سنو، میری بات جو میں کر رہی ہوں نا وہ کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میڈیا، کہنے کا مطلب ہے اس ٹائم پہ وسائل بھی کم ہوتے تھے نا، کیونکہ زندگی آہستہ آہستہ ترقی کر رہی تھی اور تب اتنی سینس نہیں تھی کہ ٹیوشن پڑھا لینا یا کوئی کام کر کے. ہماری امی کیا کرتی تھی، سویٹر بن کے بیچا کرتی تھی، بنائی لیا کرتی تھی، اون ان کی ہوتی تھی. ہماری امی نے بڑے کام کیے، ڈورے ڈالے شلواروں میں. اچھا، میں یہ جو میں آپ سے بات اس وقت شروع کی نا، وہ یہ کہ ایک گھر کا ایک مرکز ہوتا ہے جو بچے بچپن ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی ان تک پرابلمز کو پہنچنے نہیں دیتے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو بچے پیرنٹس پہ حاوی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں نے آہستہ، لیکن ہمارے گھر میں الحمدللہ میرے بچوں نے باتھ روم جانا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں امی باتھ روم جاؤں میں؟ تو میں کہتی ہوں میں کی کراں، کچھ کہیں جانا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ امی یہ میں پہن لوں. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اپنی مرضی سے پہنتے تو اچھا نہیں پہنتے، تو میں کہتی ہوں نہیں یہ میچ کرو، اس کو ایسے کرو، تو وہ چیز
الگ سے ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے بے شک وہ کماتے ہیں، لیکن انہوں نے الحمدللہ ایک مرکز رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میں ان کا مرکز ہوں. اگر شاید میں نہ رہوں تو وہ ایسے نہ ہو. لیکن یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے صدی کے ساتھ آتی ہے. آج کل جو بھی 90s کی پیدائش ہوگی، 90s کے بچے بھی نہیں، ہاں صحیح کہہ رہی ہو. لیکن جو 20ویں صدی جس کو ہم 21 سینچری کہتے ہیں، اس کی پیداوار جو ہے، سرا ٹیشو پیپر چاہیے مجھے، وہ ادھر پڑا ہوا. 20th کی پیدائش بھی اب بس اچھی تھی، لیکن 21 نہیں 21 کے جو بچے ہیں وہ بچے ہیں، وہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ بچے نہیں ہیں، وہ ایکسپوژر بہت زیادہ ہاں ایک دم سے ہمارا ایکسپوژر جو میں وہ بات کر رہی ہوں. آپ کی شادی پہ آپ نے دیکھا ایکسپوژر نہیں تھا، ہر گلی میں پارلر نہیں تھا. اب آپ اچھا نہیں سدرا تب نا پارلر والیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تب تو یہاں سے باہر نکلے تو ہر گلی میں، اور برانڈیڈ چیزیں. اب تو برانڈیڈ چیزوں کا رواج ہے. مجھے رونا اس لیے نہیں آیا، مجھے رونا آیا کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ ہمارے لیے پلرز تھے، اور میں مس کرتی ہوں اپنے پلرز کو. میری جب شادی ہوئی تھی تو میری امی کو میں کبھی کوئی بات نہیں بتاتی تھی. میری امی کو باہر سے بات پتہ چلتی تھی، اور امی آ کے مجھے کہتی تھی کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو لیکن مجھے یہ پتا تھا میرے پیچھے سپورٹ ہے. پیرنٹس کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. لیکن اب میں یہ مس کرتی ہوں کہ لیکن ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی ہیں 2 بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. کہ ہمیں کوئی مطلب اس طرح مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا بھائی ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، ہماری بہن مشورہ دے کے ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کوئی مرکز ہو. میرے خدایا. لیکن جو یہ فیلنگ میں فیل کر رہی ہوں، یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ فیل ہی نہیں کر سکتی. مجھے لگتا ہے ان کی فیلنگ مر چکی ہے. میں اپنے یہاں پہ بول رہوں گی، فیلنگ سب کی ہے، فیلنگز کہیں نہیں جاتی. اونچا بولو ذرا. فیلنگز کہیں نہیں جاتی، وقت اور حالات چینج ہوتے ہیں. انسان وہی رہتا ہے، جو وقت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لوگ وہی ہیں. حالات چینج ذرا لوگوں کے بڑوں کے بیہیویئر بھی چینج ہوئے نا، حالات کی وجہ سے ہوا ہے نا. اتنا زیادہ جب ایکسپوژر سوسائٹی میں ہوگا. ادھر اگر آ جاؤ تو آواز زیادہ آئے تمہاری. ادھر آؤ، ادھر بیٹھو. بیسیکلی حالات اور جذبات بدلے ہیں، انسان تھوڑی بدلتا ہے. انسان کبھی بھی نہیں بدلتا. یہ میرا ماننا ہے. کوئی بھی انسان آ کے یہ کہے کہ میں بدل گیا ہوں، وہ نہیں بدلتا. وقت، حالات، جذبات، موسم، یہ سب چیزیں بدلتی ہیں. آج کل کا موسم، آج کل کے حالات بدلے ہیں، لوگ نہیں بدلے. اگر آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں چھین کے، آپ کسی کی لگژری چھین کے اس کو اس میں ڈال دیں تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا. لوگوں کی لگژریاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. صحیح بات ہے ویسے. ہاں بعض ابھی کیونکہ پہلے لگژری تھی، پاکستان شہر میں تو لگژری تھی ہی نہیں. ابھی وہی انسان اگر باہر چلا جائے تو وہ بدل لے گا نہیں، اس کے حالات بدل جائیں گے. تو جب حالات بدل جاتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ سروائیو کرنا شروع کریں. آپ پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں. انسان کا مطلب کیا ہے؟ بھولاوا. تو بھول جاتا ہے انسان. ایگزیکٹلی. جو چیزیں یاد رہتی ہیں وہ میموری میں فٹ ہو جاتی ہیں. وہ نیگیٹو چیزیں زیادہ یاد رہ جاتی ہیں اور اچھی چیزیں کم. اور میں ایک بات جو میں نوٹس کرتی ہوں، اب
और आप किसी भी इंसान के दिमाग के साथ नहीं खेल सकते, आप ये नहीं कह सकते भूल जाओ। हाँ, भूल तो नहीं सकते, लेकिन अच्छा फिर ये होता है कि जो आपने बचपन में देखा होता है ना, आपकी कोशिश होती है कि वो आप कैरी करें। जैसे हमारे माँ बाप खुश होते थे खिला के, घर में बुला के, मेहमानों की जो एक आमद होती थी ना, हमारे अब्बू हमेशा कहते थे कि हमारे अब्बू क्या कहते थे, हमारे मजहब में कि मेहमान रहमत होती है, वो अपने साथ अपना रिजक लेके आता है। और हदीस आपने सुनी होगी कि एक औरत बार बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और रोती थी कि मेरा मियाँ रोज मेहमान आ जाते हैं और वो खा जाते हैं हमारा खाना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज मैं आऊंगा तुम्हारे घर खाने पे। तो उसने खाना बड़े एहतमाम से पकाया। तो उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना। अब मैं पता नहीं सही बोल रही हूँ कि नहीं, सॉरी सही बोल रही, लेकिन वो खुद थे, उन्होंने वहां खाना खाया और वो जब रुखसत होने लगे, लेकिन वो औरत ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि बहुत सी बलाएं उसके घर से जा रही थी। तो ये जब आप किसी को खिलाते हैं तो आप अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और बहुत सी बलाएं टलती हैं आपके घर से। तो आपने ये जो अपना शेवा बनाएं कि अपने घर बिठा के अपने बहन भाइयों को या अपने दोस्तों अहबाब को जरूर घर पे बुलाया करे। दावत एक लफ्ज बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप देखें कि पहले जमाने में एक खजूर ही दावत होती थी। अब अगर आप दावत का कॉन्सेप्ट ये समझते कि मुर्ग मुसल्लम और दम पुख्त और ये नहीं, आप अगर घर में आपने कोई सादी दाल भी बनाई है ना, लेकिन जो प्यार आप दे रहे होते हैं अपने मेहमानों को, जो इज्जत दे रहे होते हैं मेहमानों को, वो एक्चुअली मैटर करती है। तो जब आप देखें घरों में कितनी बेसुकूनी, बेबरकती और अजीब से उड़े उड़े लोगों के घर होते हैं कि आप जाते हैं तो आपको इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती। मैंने बड़े ऐसे घर देखे हैं जहां जाए ना तो दिल ऐसे उड़ता है और दिल करता है फौरन वहां से चले जाएं, क्योंकि वहां रहमत ही नहीं हमें फील हो रही होती, पॉजिटिविटी ही नहीं फील हो रही होती। तो अपने घरों में एहतमाम किया करें कि आपके घर मेहमान आए, आपके बहन भाई आए, उन्हें खुशी से वेलकम कहें, उनको खिलाएं जो आपके घर। और मैं आपको बताऊं कि सच्ची बंदा सोच भी नहीं सकता, जब गेस्ट आता ना तो मैं फिक्र में होती हूँ, हाय क्या करूं, क्या बनाऊं। लेकिन जब आप निकालने लगते हैं तो आपके घर में मेज सज जाती है, चाहे वो सादी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत आ जाती है। आपको इकट्ठा खाने में जो मजा आता है ना, मैं आपको सच बताऊं कि मुर्ग मुसल्लम खाने में भी नहीं मजा आता। एक यहाँ पे ऐड करूंगी, मुझे याद है आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है कि रमजान थे तो हम उस पूरे रमजान में एक प्लेट एक्स्ट्रा रखते थे दस्तरखान पे। आई डोंट नो व्हाई, मजाक में नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हम ना, हमारे पे एक ऐसा दौर आया कि हम अकेले रह गए, हमसे कोई नहीं मिलता था। और मेरे बच्चे कहें कि अम्मी काश कोई ना हमारे घर मेहमान आए। तो एक दिन बड़े मेरे बच्चों ने ना बड़े डेस्परेटली कहे कि हाय काश हमारे घर कोई मेहमान आए। और रोजा खुल में जस्ट 5, और मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं रमजान में अफ्तारी से 5 मिनट पहले मैं बच्चों की प्लेटें बना देती हूँ। उसमें ये होता है कि 5-10 मिनट पहले प्लेट बना के रख देती हूँ कि हाबड़ ताबड़ नहीं मचती। और ये बड़े एक मैं आपको गुर की बात बता रही हूँ, और मैं बहुत ऐसी जगह पे गई कि एंड टाइम पे वो चीजें रख रहे होते हैं। वो टाइम ऐसा खूबसूरत टाइम बचपन से हमने देखा, हमारे अम्मी अबू भी ऐसा ही करते थे कि 10-15 मिनट पहले सब टेबल लग जाती थी, प्लेटें अम्मी बना देती थी और अब्बू कहते थे दुआ करो। और वो टाइम ऐसा होता है कि आपकी हर दुआ कबूल होती है, यकीन से मांगेंगे तो हर दुआ कबूल होती है। तो वो टाइम ऐसा था, 3 मिनट थे शायद रोजा खुलने में, तो मैं दुआ कर रही थी और मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी काश हमारे घर कोई मेहमान आए। तो मैंने कहा जाओ एक प्लेट लेके आओ। एक एक्स्ट्रा हमने प्लेट वहां रखी और मैं दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घर कोई मेहमान भेज दे। और मैंने पता है दुआ में कहा कोई फरिश्ता ही आएगा। तो आप यकीन करें कि मैं 1 मिनट रह गया था रोजा खुलने में, एक बेल बजी। मैंने इसको कहा भाग के देखो कोई मांगने वाला होगा तो कोई चीज पकड़ाई के जाओ ये उसको दे देना। तो एकदम ना एक खातून बड़ा सा बैग उठा के आई, तो कहने लगी कि वो आया करती थी हमारी अम्मी के जमाने में, कुछ चीजों के रिव्यूज लेती थी।
تو میں نے کہا بھاگ کے آئے اوپر روزہ کھلنے والا، آ جائیں. تو میرے بچے ایک دوسرے کی شکل دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کی پلیٹ بنی ہوئی. کہتی روزہ کھل گیا، اتنے میں سب نے افطار ایک ایک کھجور میں نے دی. تو میں نے کہا بات سنیں، یہ آج ہم نے ایک ایکسٹرا پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور یہ آپ کی قسم. کہ نہیں سوری، وہ شرمندہ ہوں کیا. میں نے کہا آدمی کوئی نہیں، آپ بے فکر ہو کے یہاں بیٹھے ہیں، جائیں باتھ روم ہو کے آئیں. اور یہ وہ ان کو فریش کیا، روزہ کھولا، اور انہوں نے اتنی ہمیں دعائیں دی. کہتی آج میں سوچ رہی تھی میرا روزہ پتہ نہیں کہاں کھلے گا، کیا ہوگا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نا انتظام خود کر دیتا. آپ کی نیت تھی اور میری کوشش، دعائیں ہم کر رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح موقع ملے کہ ہم کسی کی افطاری کروائیں. تو اس طرح زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں، اور آپ کی جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا مرکز ہوتا ہے، جو آپ کو اکٹھا بنا کے رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے متحد رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اگلوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی کہیں جانے کی. آپ اگر بڑے جب اک جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوٹوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی کہیں جانے کے لیے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہاں وقتی طور پہ غصہ آتا ہے کسی کی بات پہ یا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں، کوشش کریں کہ ہمیشہ یکمشت رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں. اور اسی میں اسٹرینتھ ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ایسی کہانیاں ہمارے بچپن کی. تو بعد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پیرنٹس نے ایسی سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں. جیسے وہ ایک گٹھا تھا، ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ فلاں جگہ دولت ہے، تو انہوں نے ایک ایک سٹک دی تو وہ ٹوٹ گئی. جب اس نے گٹھا کر کے دیا تو وہ ٹوٹا ہی نہیں کسی سے ایک دم. تو اس نے پھر ان کو یہی کہا باپ نے کہ اکٹھے رہو گے تو اسٹرینتھ ہے. تو اس لیے اکٹھے رہنے میں ہی ہمارا معاشرہ جو ہے ڈیولپ ہی ایسے ہوا ہے کہ ہم یکمشت رہیں، اکٹھے رہیں، متحد رہیں. تو اپنے فیملی میں نا اتحاد کی کوشش کریں، اور آج کل کے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اچھا ہم لوگ نا ہوتے ہیں اپنی محرومیاں نا ہم بچوں پہ نہیں آنے دیتے، لیکن وہ محرومیوں سے بچے سیکھتے ہیں، اسٹرانگ بنتے ہیں. اگر آپ بچوں کو ایک دم لگژری دے دیتے ہیں نا تو وہ بچے سپوائل ہو جاتے ہیں. بچوں کو لگژریز بڑے طریقے سے دیں. ابھی بھی ماشاءاللہ کیونکہ میرے تو بچے میرا گھر چلا رہے ہیں، تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بچے اپنے پاس پیسے رکھیں، یا حالانکہ ہر چیز کارڈ سے پے ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز ہمارے. اچھا ایک ٹاپک جو میں نے آپ سے بات آج ایک اور میرا بیچ میں ایک بات تھی. آج کل گھروں میں پیسے نہیں رکھتے، کارڈز ہوتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈز ہوتے ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، آپ پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ ایکسٹرا خرچ نہیں ہوتے. آپ کسی گروسری کے لیے گئے ہیں، آپ اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ، 10% ڈسکاؤنٹ ایسے ہو جاتا ہے. ایون آپ کے ٹیکس مطلب ٹیکس کم لگتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ فائدہ، تو ہم لوگ پیسے پاس نہیں رکھتے. آج کل کیونکہ رمضان آنے والا، تو اگر آپ اے ٹی ایم جائیں، کہیں ضرورت کوئی ایسی چھوٹی دکان سے آپ نے کچھ لینا ہے، تو آپ 1000-2000 جب نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک فوج ان کی بیگرز کی اکٹھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی طرف آپ نکلتے ہیں نا اے ٹی ایم سے تو ایسے اٹیک کرتی ہے. میں کہتی ہوں بھائی اتنی تو عقل رکھو، 1000 نکلوایا تو 1000 تو نہیں آپ کو دے دیں گے، آپ تھوڑا صبر رکھو. کل میری پرسوں بیٹی گئی ہے اے ٹی ایم سے، میں گاڑی میں تھی تو ایسے نظر لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی تھا ایک بچہ تھا، اور وہ نکلی ہے تو بھاگے ہیں. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو آرام سے. پہلے گلیوں میں تھے، اب اے ٹی ایم کی مشینوں کے باہر. اچھا اور کل کیا ہوا، کل بھی میرے پاس کارڈ تھا اور میں نے ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے تھے کہ اور ہم دیتے ہیں. میرے ایکسٹرا جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ فقیروں میں جاتے ہیں. میرے بچے نکال کے 100 دے دیا، اور جب مجھے کہیں دہی یا کوئی ایسی لوز گروسری لینی ہوتی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایمان سے پیسے نہیں ہوتے. تو ہم کل گئے، زارا نے اپنی کوئی چیز خریدنی، ہاں ہم نے گروسری کوئی ضروری چیز خریدنی تھی. صبح آج گیسٹ کوئی آئے بچوں کے امبیسی سے، تو وہ انہوں نے آنا تھا
تو مجھے ان کے لیے چائے کا بندوبست مطلب کھانے پینے کا صبح ناشتے کا بندوبست کرنا تھا. تو میں نے کہا اچھا ہم وہاں سٹور سے نا کچھ لے لیتے ہیں, تو اے ٹی ایم سے کارڈ سے ہی لے لیں گے. اب میں گاڑی میں آ کے بیٹھی ہوں اور میری بیٹی سامان نہیں, میں بعد میں نکلی ہوں, میری بیٹی سامان لے کے پہلے نکلی, اس کے ہاتھ میں انڈے بھی تھے اور ایک بیگ تھا گروسری کا. تو نا عورت آئی ہے, اس نے آتی اٹیک کیا اس پہ, زارا پہ, دے دو. میں نے کہا صبر کرو, اس کو رکھ تو لینے دو چیزیں. اس نے اتنا موقع نہیں دیا, حالانکہ اس کے پاس تو پرس ہی نہیں تھا, لیکن اس نے ایسے اٹیک کیا کہ اس پہ جھپٹ پڑے گی. اور میں نے جو پیسے دینے تھے میں نے اس کو نہیں دیے, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں نے اس کو دینے تھے. لیکن اس نے اپنے کنات پسند. آپ دیکھیں کہ جب رزق آپ کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے, جب آپ زبردستی کسی کے اس پہ, فقیروں کو بھی نہیں نا یہ سمجھ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نا رزق ہر کسی کو دیتا ہے. آپ دیکھیں ہم کیسے دن رات اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ فقیر بھی مانگتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جائیں تو شاید ہمیں ہمدردی میں زیادہ دیں. اور ان دنوں میں تو الحمدللہ میں بچے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ سے دیتے رہیں, تاکہ پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے. اور جو سکون سے بیٹھا ہوتا ہے اس کو دینے کو دل کرتا ہے کہ یہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہے, غیرت میں یہ نہیں مانگ رہا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی جب گپ شپ شروع کرے تو دائیں بائیں سے بہت سے خیالات آتے ہیں, اور پھر پسوڑی مچ جاتی ہے میری گپ شپ میں. تو آج پسوڑی والی گپ شپ آپ نے سنی, جذباتی بھی ہو گئی, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر میرے بچے سنیں گے, اپنے بچوں کو سنائیں گے, تو انشاءاللہ وہ سوچیں گے کہ کیا دور تھے, وہ زمانے کیسے تھے, اور کیا کیا تھا وہاں. ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں, رمضان میں ہماری امیاں کپڑے سی جب فارغ وقت ہوتا تھا دوپہر کا ٹائم کاٹنے کے لیے, وہ کبھی سلائیاں کر رہی ہوتی تھی, کپڑے بچوں کے سی رہی ہوتی تھی مشین لے کے. اتنا لمبا دن لگتا تھا, تب ٹائم گزرنا مشکل ہوتا تھا. ہم چھوٹے ہوتے تھے, کنویں میں سے پانی نکال کے گھر لایا کرتے تھے روزے کے ساتھ. ایسے ایسے کام کرتے تھے, ہر وقت کھیلتے کودتے, انرجی. اور یہاں تو روزہ رکھ کے سو کے فلم دیکھی جاتی ہے, قسم سے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو وہ زمانے بہت اچھے تھے, اور وہ ہمارے ماں باپ تھے وہاں پہ, اس لیے ہمیں وہ زمانے زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو اسی گپ شپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کو اور ہاں جی چکن ذرا سا ہے, چاول. آپ کو پتہ ہے چکن نہیں کھانا, نہیں چکن کھانا ہے, میں نہیں لائی انفارمیشن ہے. بڑا گوشت کا تھا, وہ تو ہم لاتے ہی نہیں بڑا, چھوٹا بھی ہوگا. چھوٹا تو ہم عید کے عید کھاتے ہیں. آگے بتاؤ. چکن تو دل نہیں کرتا. چلو ماما کھانا کیا پکانا ہے, دیکھتی ہوں میں نے کیا پکانا ہے. تو اسی کے ساتھ میری گپ شپ کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر کے جائیں پلیز, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور سنتے رہے میری گپ شپ. اور مجھے تھمز اپ دے دیا کریں, کچھ فلاور بھیج دیا کریں کمنٹ باکس میں. تھینک یو سو مچ, لو یو گائز. اور اچھا لگتا ہے, دل کی بھڑاس نکلتی ہے. آپ تو سننے والا کوئی نہیں ہے جو میری بکواس سنے, گپ شپ سنے, اس لیے میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں, مجھے مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں, خوش رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اللہ حافظ.